یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ سامعین، آج سارا دن تقریباً بات چیت چلتی رہی، بہت ساری باتیں تھیں، اس کو ڈسکس کرتے رہے، کیوں ان کے الیکشن کو ڈسکس کرتے رہے، یہاں کی سیاست کو، لوکل کو ڈسکس کرتے رہے۔ جو جمعے والے دن ڈیمونسٹریشن ہوئی، اس میں جو لوگ موجود تھے، لیڈران موجود تھے، تو اس میں چودھری شوکت صاحب جہاں جو ڈنمارک میں بزنس مین ہیں، اور کاف لیگ کے بارے میں جب نام لیا جائے تو ڈیفینیٹ ان کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے، چودھری برادران کے ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور آج کل وہ زیادہ تر جو اپنے کاروبار پر توجہ دیتے ہیں۔ اس دن ہم ساتھ تھے، ہماری ملاقات بھی ہوئی، جو میز باؤس میں جو آئے ہوئے تھے شنکر صاحب جو ہے نا، وہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، روی شنکر صاحب، تو وہاں ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی، پرامن احتجاج ہو رہا تھا۔ تو ہم نے ایک ٹی وی انٹرویو دیکھا جس میں کہا گیا کہ تھوڑے سے لوگ تھے اور اس کے بعد 10-15 منٹ میں جو منتشر ہو گئے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ روی شنکر صاحب وزیر خارجہ ہیں، اپنے آپ کو جمہوری ملک کا وزیر خارجہ کہتے ہیں، لیکن اس طرح کی اپنے بڑے چینل پر جو خبر دے رہے ہیں، وہاں اچھی خاصی تعداد میں لوگ تھے، لیڈران موجود تھے، ہر سیاسی جماعت کے لیڈر موجود تھے، بزنس مین موجود تھے، سول سوسائٹی کے لوگ موجود تھے، ڈنمارک کی، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا جو یہ بیان ہے بڑا غلط انہوں نے بیان دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈین شہریوں کے بارے میں توہین امیز انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ اس پروگرام کو ہم نے کور بھی کیا۔ تو چودھری شوکت صاحب بھی وہاں موجود تھے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ چودھری صاحب، آپ کو ادھر آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم رائے صاحب، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور میرے سننے والے سامعین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، میں نے چھوٹی سی جو تمہید باندھی ہے، آپ خود وہاں موجود تھے اور آپ اس کو دیکھ رہے تھے، دوسری طرف ہم بھی جو ہے کور کر رہے تھے دونوں طرف سائڈوں کو، تو لیکن وہ ٹوٹلی جمہوری پروگرام تھا، آپ کیا کہیں گے؟ رائے صاحب بالکل بجا فرمایا، جیسے آپ نے کہا کہ پروگرام ایک بہت ہی اچھا پروگرام تھا، اور میں سمجھتا ہوں شارٹ نوٹس میں بہت زیادہ لوگ آئے، پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور وزیر خارجہ انڈیا والے کے سامنے جا کے احتجاج کیا، اور ان کو، وہ تو شاک میں آ گئے تھے کہ یہ پاکستانی کہاں سے نکل آئے ہیں، ان کو تو امید ہی نہیں تھی کہ اس طرح کا احتجاج بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک کامیاب احتجاج تھا، اور کامیاب مظاہرہ جو پاکستانیوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں سب کمیونٹی نے مل کے یہ ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ کمیونٹی نے اتفاق سے اور ان کے سامنے جا کے نعرے لگائے، پاکستانی فوج کے حق میں نعرے لگائے، پاکستان کے حق میں نعرے لگائے، کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد بلوچستان میں جو انڈیا والے دہشت گردی کر رہے ہیں اس کے بھی نعرے لگائے، ان کو بھی کنڈم کیا کہ یہ دہشت گردی کرنے، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، بجائے اس کے کہ جو خود دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں بلوچستان میں جو فنڈنگ کر رہے ہیں، جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ سارا ملبہ پاکستان میں ڈالنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی، جس طرح سے پاکستانی کمیونٹی نے مل کے یہ جو ہے نا یہ کردار ادا کیا، اور یہ بہت ہی اچھا کامیاب مظاہرہ تھا۔ اگر کوئی غلط کہتا ہے تو بالکل غلط ہے، کوئی چودھری دوسری صاحب، بات اگر کرتا ہے تھوڑے تو لوگ تھے تو گاڑیوں میں بیٹھ کر پچھلے دروازے سے کیوں اندر داخل ہوئے ہیں؟ تھوڑے لوگ تھے تو کہتے جی ان سے دعا سلام کرتے، تھوڑے لوگ تھے تو ان کو ڈر اور خوف کس بات کا تھا؟ میں سمجھتا ہوں راز صاحب ایک بہت بڑی تعداد تھی پاکستانیوں کی، اور شارٹ ٹائم میں آپ کو پتہ ہی ہے میرے حال میں ایک دن کے اندر اندر ہی جس ٹائم مظاہرہ ہونا تھا اسی دن وہ اجازت بھی ملی، اسی دن وہ پاکستانی سارے کو پیغام بھی ملا، جو لوگ ڈیوٹی آن تھے وہ تو نہیں آ سکتے، جن کے پاس ٹائم تھا انہوں نے بار چار کر کردار ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کو مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے، اور سب کمیونٹی کے لیے ایک بہت اچھا کردار تھا، پوری کمیونٹی نے چودھری صاحب، بہت انہوں اچھا نے کردار ادا فرمایا کہ کیا۔ یہ تھوڑے سے لوگ تھے تو جو آئی ایم ایف ان کو پیسہ دیتا ہے تو انہیں لگانے تھے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ڈیمونسٹریشن میں جب آپ گئے تو آپ کو کتنے پیسے ملے ہیں؟
راज صاحب یہ تو اپنے ہم جو ہوتے ہیں نا، ہم تو اپنی جیب سے لگا کے جاتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنا نقصان کر کے جاتے ہیں، اور اس کا ایک ہی مقصد آتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارے دلوں میں بستا ہے، ہم پیار کرتے ہیں پاکستان سے، ہماری جان بھی حاضر و قربان پاکستان پہ، اس لیے ہم پاکستان کے لیے جاتے ہیں۔ جو بھی اپنا نقصان کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ نقصان کیا ہو رہا ہے ہمارا یا کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ہم کاروباری لوگ ہیں، کاروبار اپنا نہ کریں تو پھر نہ کاروبار پہ بیٹھے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم تو میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ کہ چوہدری صاحب کہ انہوں نے ڈینش شہریوں کی توہین کی ہے۔ سارے لوگ جو تھے تقریباً ڈینش تھے، ڈینش شہری تھے، اور اپنے اپنے بندوبست پہ گئے تھے، دوستوں کے ساتھ گئے تھے، اپنا نقصان کر کے گئے تھے، اپنا کام کاج چھوڑ کر گئے تھے، اپنا ٹائم تھا جو قیمتی ٹائم تھا وہ چھوڑ کر گئے تھے، ایک کاز کے لیے وہ گئے تھے، میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کے لیے گئے تھے، دونوں طرف سے پروگرام کو کور کیا گیا۔ نام تو بڑا تھا دنیا میں، جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روی شنکر صاحب آپ ناکام ہوئے ہیں، آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنے انٹرویو میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بالکل رائے صاحب، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ وہ وہاں سے بہت بڑی تعداد کی پاکستانیوں کی، کشمیریوں کی، کشمیری تو نہیں کہتے، سب یہاں پاکستانی ہیں، سب پاکستانیوں کی کشمیر کے جھنڈے تھے، پاکستان کے جھنڈے تھے، اور انہوں نے دیکھا، میں وہ جو پہلے میں نے کہا نا کہ ان کو تو امید ہی نہیں تھی کہ یہ اس طرح سے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر انہوں نے اب کچھ کہنا تو ہے نا، جھوٹ تو کچھ بول رہے نا اپنی گورنمنٹ سے کہ یہ تھا انتشار ہو گئے، ہم تو آخر دم تک آپ کو پتہ ہے کھڑے رہے ادھر، ہم نے پورا چوہدری صاحب اپنا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے ویلاگ بنایا تھا کہ ہم جو ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین جو ہے ان کو نصیحت کر رہے تھے اپنے لوگوں کو، یا جو ڈیمونسٹریشن والے لوگ تھے دونوں سائڈوں پہ، کہ اگر کسی نے بھی کوئی جو غلط قانون کو ہاتھ میں لیا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، ایک پتے کو نقصان نہ پہنچے، ایک پتھر کو نقصان نہ پہنچے۔ جب اتنی چیزیں آلریڈی وائرل ہو گئی تھی تو یہ کیوں میڈیا پر جو پروپیگنڈا پھیلاتے، اس کا مطلب ہے یہ دہشت گرد تنظیم کے نمائندے ہیں، دہشت گردوں والی بات کرتے ہیں۔ بالکل رائے صاحب، یہ دیکھ لے، اسی سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے نا، کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کہ ہم تو بڑے اچھے منظم طریقے سے ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، ہم ادھر کھڑے رہے، ادھر اپنے نعرے لگاتے رہے، سارا کرتے رہے، تو یہ دیکھ لے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے سامنے جھوٹ بولا ہے انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے ہماری پیٹھ کے پیچھے نہیں جھوٹ بولتے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم دہشت ڈیفینیٹ گردی نہیں انہی کے کر رہے ساتھ بولتے ہیں کہ بلوچستان میں۔ جو وکٹ کے دوسری دونوں طرف کھیلتے ہیں، وہ اب وہ لوگ بھی غالباً ننگے ہو چکے ہیں۔ بالکل رائے صاحب، صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ۔ ہم ہمیشہ سے ہم نے کمیونٹی کے لیے، پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جو کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، اپنی جیب سے آتے ہیں، اپنا تیل گاڑیوں میں تیل خود اپنی جیب سے ڈلواتے ہیں، اپنا ٹائم خود اپنا دیتے ہیں، تو یہ پاکستان کی محبت ہے۔ اس لیے تو یہ تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہمیشہ، دہشت گرد ہے یہ۔ میں نے تو اسی وقت کہا تھا یہ پاکستان انڈیا کے لیے نہیں نقصان ہے، یا پاکستان کے لیے نقصان، یہ تو پوری دنیا کے لیے انڈیا جو ہے نا نقصان دہ ہے۔ یہ جس طرح سے جھوٹ اور ظلم کا اس نے بازار جو ہے نا بازار کھڑا کیا ہوا ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں ہر دنیا میں کونے کونے میں جا کے، یہ اپنے ہر ملک میں جا کے یہ صفائیاں دے رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یار ایسے نہیں ہوا، ایسے ہوا ہے، یہ قائل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، جو لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے ظلم کیا تھا، اور اس کو ہم نے ختم ہم نے کیا اس دن کی جو ہے نا بربریت کو، لیکن آئندہ بھی ایسا کریں گے تو ان کو اسی طرح منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ پاکستانی فوج اور پاکستانی کمیونٹی ایک پیج پہ ہے، اور انشاءاللہ مل کے ان کو اسی طرح ان کے دانت کھٹے کریں گے جس طرح سے ان کو پچھلے دنوں میں کرنے پڑے ہیں ان کے۔ چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ، چونکہ آپ کاروباری آدمی ہیں، اپنے کام میں مصروف ہے، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی رائے صاحب، السلام علیکم۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔